آپ سب کو پتہ ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں پہ جس طریقے سے کیمرہ مینز کو، ریسرچرز کو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو، میڈیا ہاؤسز کو، نیوز پیپر آفیسز پہ ریڈ کی جاتی ہیں، کرفیوز لگائے جاتے ہیں، ان سب کے اوپر بھی کالے قوانین آپ یہاں سے کیمرے پہ دیکھ رہے ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح پرامن ماحول کے اندر وہاں پہ جو ہے کوئی کوریج کر لے. تو یہ بہت بڑی جہاد کشمیری قوم کا ہر ایک بچہ، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی، بزرگ سے لے کے دودھ پیتا بچہ بھی قربانی دے رہا ہے. اور پاکستانی قوم کے اوپر یہ بہت بڑا قرض ہے، بہت بڑا فرض ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی نیشنل ایشو ہے، سیکیورٹی کا، اکانومی کا، مسلم امہ کی بات ہو، بردرہڈ کی بات ہو، انسانیت کی بات ہو، بلکہ میں پورے خطے اور پوری دنیا کا امن جو ہے وہ کشمیر کے پرامن حل کے ساتھ ہے. ورنہ تو ہم ایک باقاعدہ ایک ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح کی نیوکلیئر تھریٹس ہیں انڈیا کی طرف سے، اور جو RSS خود ایک اٹامک بام بنا رہی ہے، 13 سال سے اس پہ کام کر رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا 27 فروری 2019 کو جس طرح نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے. تو یہ ایک سمبولک جسچر، 22 کروڑ عوام کی آواز ہمارے لیے، کشمیری قوم کے لیے ضرور ہے، مگر یہ ریولوشن، یہ آواز کشمیریوں کی پوری دنیا تک، نہ صرف حکومتوں کو بلکہ میں ساری سیاسی پارٹیز کو بھی کہوں گی، ساری سیگمنٹس آف سوسائٹی کو، کہ یہ جہاد مسلسل ہے اور اس کے اندر کسی نے تھکنا نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ اس کے اندر ہم نے جوش پیدا کرنا ہے، کیونکہ یہ فرض ہے ہم سب کے اوپر، اور ہم نے یہ اپنا فرض بہت ایمانداری کے ساتھ نبھانا ہے. بہت وہ اذیت میں، اور جو آپ نے سوال کیا یہ تو میں خود بھی ڈیمانڈ کر رہی ہوں پاکستان کی حکومت سے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے سیاسی قیدیوں کا، خاص طور پہ کیونکہ میری پوزیشن تھوڑی یونیک اس لیے ہے کیونکہ میں پہلی پاکستانی پبلک فگر ہوں مقبوضہ جموں کشمیر میں. جب یاسین صاحب سے شادی ہوئی، ایز اے پاکستانی سٹیزن بھی میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ پاکستان کی حکومت میرا جو کیس ہے میرے ہسبینڈ کی رہائی کا، اور ویسے بھی شوہر کے علاوہ بھی پاکستان ایک پولیٹیکل مین سٹیک ہولڈر ہے اس مسئلے کے اندر، UN کی قراردادوں کے اندر ایک لیگل جو ہے اس کا جو ہے رائٹ ہے ایز اے لیگل پارٹی کہ وہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جائے، چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، چاہے یونائٹڈ نیشنز کا میکنزم ہو، مگر اس کے تحت اٹ مسٹ، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ہندوستان کو جب تک کہ ہم اکنامک اور ڈیفنس سینکشنز یا یونیورسل جورسڈکشن کے تحت جو ہے ہم اس کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو رک ہی نہیں رہا. وہ کسی کے ملک کی کنڈیمنیشن، اور میں مسلم امہ سے اور جو باہر کے ممالک کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے اندر، میں ان کو بھی آج کے دن وارن کر سکتی ہوں کہ بہت جلد کمپلیٹ سول وار انڈیا کے اندر آ رہی ہے. اور جتنی بھی آپ کی اربوں خربوں کی انویسٹمنٹس ہیں انڈیا کے اندر، خاص طور پہ میں مسلم امہ سے بھی یہ اپیل کروں گی کہ جن کی بلینز آف ڈالرز کی وہ انویسٹمنٹس ہیں کہ یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ اپنے ملک کے اندر بھی ہندوتوا اور جو RSS کے فالوورز ہیں وہ اپنے ملک میں ماڈریٹ ہندوز کو نہیں ٹالریٹ کرے، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، ان کو اٹیک کرتے ہیں. مسلمانوں کا تو بہت ہی برا حال ہے، دلتس کے ساتھ جو کریں، کرسچنز کے ساتھ کریں، سکھوں کے ساتھ کریں، بدھسٹ کے ساتھ کریں. تو باہر کے ملک کی جو انویسٹرز باہر کے ممالک کی کسی اور مذہب کے، رنگ روپ کے، ریس کے، تو ان کو وہ کیسے ٹالریٹ کریں گے؟ تو یہ کچھ عرصے کے اندر میں سمجھ رہی ہوں یہ انویسٹمنٹ جتنی بھی ہیں، جب یہ انارکی کمپلیٹ آئے گی تو سب کو وہاں سے نکلنا پڑے گا. تو اس لیے ابھی وقت ہے کہ اگر آپ اپنی انویسٹمنٹس، اپنے اکنامک انٹرسٹ کی اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ انڈیا کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ پرامن طریقے سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے. کشمیری قوم جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کوئی چیز بارگین ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور 5 اگست کا جو ایکشن ہوا ہے اس کے ریورسل کے بعد ہی جو کشمیری قوم ہے، میں سمجھتی ہوں اگر وہاں پہ ڈی ملٹرائزیشن ہوتی ہے، اور ہم نے اپنی قربانیاں کسی بارگین کے لیے نہیں دی ہیں. لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جو جدوجہد چلا رہے ہیں پچھلے 75 سالوں سے، وہ بہت سے ہم نے ڈائلاگز دیکھے ہیں پچھلے 50 سالوں کے اندر. میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں اگلے کم از کم 10 سال پاکستان کو اب ڈائلاگ بازی سے نکلیں، اور انٹرنیشنلی جو UN کی قراردادوں کے مطابق ہے، حق کی خود ارادیت ہے، جس کے لیے ہم لوگوں نے اتنے لاکھوں قربانیاں، شہید ہوئے، خون بہا ہے کشمیریوں کا، وہ کسی ڈائلاگ کے لیے نہیں کیا، وہ آزادی کے لیے کیا ہے. اور اس حق کے لیے جو ہے پاکستان کو، ویسے بھی انڈیا نے تو سارے بائی لیٹرل جو ٹریٹیز ہیں وہ توڑ دی ہیں،
5th of August کے بعد, and Pakistan should also declare کہ they have violated bilateral treaties and they should come forward in full gear in exposing India.